في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سمعتم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللہ رب العزت تمہارا معاوضہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہاری بےہودہ لغو قسموں کے بارے میں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن وہ تمہاری پکڑ کرے گا بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ان قسموں پر جو تم نے پختہ ارادوں کے ساتھ کھائیں، جن کے اوپر تم نے گرہ لگائی. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، پس اس کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانے درجے کا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو. او کسوتہم، یا 10 مساکین کو کپڑا پہنانا ہے. او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد فصیام، وہ شخص جو نہ پائے پھر وہ روزے رکھے. 3 ایام، 3 دن روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم، جب تم قسموں کو اٹھا لو. واحفظوا ایمانکم، پھر تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنے احکام. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قسموں کے بارے میں ذکر فرمایا. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قسم 3 قسم کی ہے. ایک قسم جسے قسم لغو کہا جاتا ہے، جسے شروع کے اندر ذکر کیا گیا کہ قسم لغو
جو انسان ایسے ہی بار بار قسم اٹھاتا ہے، قسم سے میں نے ایسے کیا، قسم سے ایسے کیا، تو فرمایا اسے قسم لغو کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان قسم کھاتا ہے اس ذریعے سے کہ میں نے گزشتہ کام کر لیا ہے، گزشتہ ماضی کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ فلاں کام کر لیا ہے، لیکن جس وقت وہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے اسے یقین یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا یہ نہیں کیا، بس وہ ایسے ہی قسم اٹھا دیتا ہے۔ اور میں ایسی قسموں پر یہ جو بار بار زبان سے قسم اٹھائے جا رہے ہو، اس کے اوپر نہ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ آئے گا، یہ تمہاری لغو قسمیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ کرے گا بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ۔ پھر اس کے بعد پہلی قسم لغو ہے، دوسری قسم غموس۔ قسم غموس کہتے ہیں زمانہ کسی ماضی کے اوپر قسم کھانا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے زمانہ گزشتہ کے اندر یہ کام نہیں کیا، لیکن میں جان بوجھنے کے باوجود پھر بھی جھوٹی قسم اٹھاتا ہوں، فرمایا اس قسم کے اوپر کفارہ تو نہیں آئے گا، لیکن اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ غموس کہتے ہیں غوطہ لگانے کو، اس آدمی کو جہنم کے اندر غوطہ دیا جائے گا۔ اب کتنی دیر دیا جائے گا یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اللہ رب ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا تیسری قسم ہے قسم، جو قسم ہے وہ قسم ہے معقدہ، یعنی اس قسم کو موقت کرنا، زمانہ مستقبل کے اوپر قسم کھانا کہ فلاں خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا یا ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ آئے گا، یا وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا پھر وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر کفارہ آئے گا۔ پہلی دو قسمیں ہیں جو لغو ہے، اس کے اوپر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ دوسری قسم ہے غموس، تو اس کے اوپر گناہ کفارہ تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر گناہ ہے کیونکہ اس کو جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ تیسری قسم منعقدہ ہے، اس کے اوپر گناہ بھی آئے گا اور کفارہ بھی ہوگا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، فرمایا جس آدمی نے قسم کھا لی بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ، پھر اس قسم کو پکا کر لیا، ارادے کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ قسم کھائی، فَكَفَّارَتُهُ، فرمایا پھر اس قسم کو پورا نہ کر سکا، فرمایا پھر اس کا کفارہ یہ ہے إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر آگے فرمایا کھانا کیسا کھلانا ہے، بِالْأَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، فرمایا نہ تو اتنا اعلیٰ درجے کا ہو نہ درمیانہ گھٹیا درجے کا ہو، بلکہ جو اپنے بھی بچوں کو، اپنے اہلویال کو جو کھانا کھلاتا ہے ویسا 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اور پھر آگے فرمایا اگر وہ کھانا کھلانے کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اور کس باتوں کو، یا پھر 10 مساکین کو کپڑا پہنائے، تو کپڑا پہنانے کے اندر جو فرض ہے اس کے اوپر وہ اتنا کپڑا پہنائے جس کے ذریعے سے سطر چھپ سکے، جو نماز کے اندر سطر چھپانا ضروری ہے، نماز کے اندر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا سطر چھپانا فرض ہے، تو اتنا کپڑا دینا اس کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ انسان پورا کپڑا دے جس کے اندر شلوار قمیض بھی ہو یا چادر تہمت، پورا کپڑا ہو جس سے انسان کا جسم چھپ سکے، اعلیٰ درجے کا نہ دے درمیانہ درجے کا دے دے، تو 10 مساکین کو کپڑے پہنائے۔ او تحریر رقبہ، اگر فرمایا وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے پاس اگر کوئی غلام ہے تو غلام کو آزاد کر دے، لیکن آج کل تو غلاموں کو دور نہیں ہے۔ فمن لم یجد فصیام، فرمایا جو شخص یہ کام نہ کر سکے، نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، فرمایا پھر وہ 3 دن تک روزے رکھ لے۔ تو صاحب روح المانی فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے 1 دن روزہ رکھا، پھر اس کے پاس کسی جگہ سے مال آ گیا، کسی نے ہدیہ دے دیا یا اس کے پاس ویسے رقم آ گئی، اب وہ کھانا کھلا سکتا ہے، تو اب پھر اس کے نئے سرے سے اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، یا 2 روزے رکھے پھر بھی آ جاتا ہے، لیکن جب 3 روزے مکمل ہو گئے، مکمل ہونے کے بعد پھر اس کے پاس مال آتا ہے، پھر اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے بلکہ یہ کفارہ اس کے ذمہ سے ادا ہو جائے گا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم، فرمایا یہ جو تمہاری قسمیں ہیں جب تم قسمیں اٹھاؤ تو پھر تمہارے اوپر یہ کفارہ آئے گا۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یہاں فرمایا گیا اگر تم قسم اٹھاتے ہو تو قسموں کو پورا کرو، لیکن ایسی قسم جو شریعت کے خلاف ہو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، جس قسم سے اللہ رب منع کیا ہے، اگر انسان ایسی قسم اٹھاتا ہے فرمایا پھر اس قسم کو توڑنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا غزوہ احد میں، تو ایسے شہید کیا گیا، ان کے ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، غسلہ کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ اپنے چچا کے بدلے میں 80 کافروں کا اس طرح غسلہ کروں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ بدلہ لینا ہے تو صرف ایک کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں،
80 کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بھی معاف کر دیا اور کسی سے بھی معاوضہ نہیں لیا. کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر بہت سے کفار کو قتل کیا تھا، کفار کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن احد کے اندر ان لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکے کے ذریعے سے شہید کیا اور پھر فیصلہ بھی کیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے قسم اٹھائی. لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور اس کا کفارہ ادا کیا. بعض مرتبہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے نہیں بولوں گا، میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، فلاں بھائی سے نہیں بولوں گا، فلاں رشتے دار سے نہیں بولوں گا. پھر کہتے ہیں میں کیا کروں، میں نے تو قسم اٹھا لی ہے لہذا اب تو میں ایسا نہیں کر سکتا. اور میں ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے، ایسی قسم کو توڑا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے. کسی کے ساتھ قطع تعلقی کرنا نہ بولنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احکام لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. جس طرح بعض لوگ قسم اٹھاتے ہیں مجھے میرے بیٹے کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے، پر اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی انسان قسم اٹھاتا ہے تو وہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی. قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، اللہ رب العزت میری اس بات کو معلوم ہے، اللہ رب حاضر ناظر ہے، اللہ رب کو معلوم ہے ہم نے جو قسم اٹھائی اللہ کی ذات پر گواہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نام کے علاوہ کسی نے کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا. جس نے لات کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، جس نے عزیٰ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. تو قسم جب بھی اگر انسان کسی قسم لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے نام کی قسم لی جائے تاکہ وہ منعقد بھی ہو اور شرعی طور پر وہ دلیل بن سکے. ہاں اگر کوئی ایسے قسم اٹھاتا ہے تو شرعی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. بسم اللہ.